اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اہم پہلو گزشتہ الیکشن کا میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ وہ پہلو ہیں جس کی طرف آپ کی نگاہ نہیں جانے دی جا رہی، اس کو گھما پھرا کے کسی اور طرف لگایا جا رہا ہے۔ جھوٹ اور ظفر اقبال، آفتاب اقبال کے والد صاحب جو ہیں نا، ظفر اقبال صاحب بہت کمال کے شاعر ہیں، اور ایک ہی شعر ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس میڈیا اس شعر کے اوپر اس وقت عمل کیے جا رہا ہے کہ چونکہ اسی پہلے جھوٹ بول بیٹھے ہیں تو اس لیے اب ہم نے اس پہ قائم رہنا۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو چکوال پلان کی سب سے پہلی خبر دی تھی، اگرچہ تسی کوئی توجہ نہیں کرتے ساڑیاں خبروں دے اوتے، ساڑھے ہاتھ بھی کدی کدی بٹیرا لگ جاتا۔ چکوال پلان کیا تھا؟ چکوال پلان یہ تھا کہ ہم نے جو ہے سٹارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ بخار اتر گیا ہے تو تھوڑا سا اس پہ بات کی جائے۔ ہم رات 3 بجے رزلٹ آتا ہے زرتاج گل کا اور وہ جیت جاتی ہے، تو حامد میر صاحب تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے تو اس رزلٹ کا 7 بجے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اب غور فرمائیں ذرا، جیو پہ بیٹھے ہوئے اور وہ یہ تبصرہ فرما دیتے ہیں، میں ایتھے ہی پڑھ لیا، میں کہیں آپ کو 7 بجے ہی پتہ چل گیا تھا؟ اس 7 بجے تو پرچیاں سدیاں نہیں ہوندیاں یار۔ جن لوگوں نے الیکشن کے اندر، اس کے پروسیس کے اندر زندگی میں کبھی بھی حصہ لیا ہے کہ ڈبے کھلتے ہیں، ڈبے کھولنے کے بعد پرچی دے اتے پرچی لا کے، پرچی دے اتے پرچی لا کے، تمام جو وہاں پہ ہوتے ہیں سٹاف ہوتا ہے، اور وہ نارملی جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے بھی مدد لیتے ہیں، تو پہلے تو سیدھے کر کے رکھے جاتے ہیں، گنتی دی نوبت تے بعد میں آنی ہے۔ تو محاورتاً عرض کیا ہے کہ 7 بجے تک تو پرچیاں سدیاں نہیں ہوندیاں، تو جناب نے رزلٹ کتوں پہنچ گیا سی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لاکھوں ووٹ تھے یار، 2 گھنٹے کے اندر وہ لاکھوں ووٹ گنے گئے ہیں۔ واہ، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز پہلے سے پلان شدہ تھی۔ آپ پورے پاکستان کے اندر گھوم جائیے اور وہاں پہ موجود اپنے واقفان حال یوتھیا یا نان یوتھیا سے پوچھ لیجئے کہ کل پی ٹی آئی نے الیکشن والے دن، اب تو کل نہیں، اب تو پرسوں ترسوں ہو گیا، الیکشن والے دن پی ٹی آئی نے دھاندلی کا نعرہ کب لگایا تھا؟ تو میں سروے کر کے بیٹھا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا جی 7 بجے تو وہ ہمارے دروازے توڑ رہے تھے، باہر ہمارے خلاف نعرے لگا رہے تھے پی ٹی آئی والے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بھی بڑا کمال کا کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ جناب پلاننگ کے تحت، پلاننگ آپ نے چیک کرنی ہے کہ جیسے ہی 6 بجے تو یوتھیوں کی دھڑا دھڑ کالز آنا شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی پروگرام سن رہے ہیں، کوئی نتائج دیکھ رہے ہیں، کال آ گئی فلانی جگہ سے پی ٹی آئی جیت گئی، فلانی جگہ سے پی ٹی آئی جیت گئی، اچھا اور بھی ہار گیا، اور بھی ہار گیا، پنڈی بھی ہار گیا، فلانا بھی ہار گیا، ٹمکانا بھی ہار گیا، ہے وہ ایک ہی ہوئے، ٹھیک ایک دم۔ اور آپ اگر آپ اس وقت سیلولر فون کمپنیز کا ڈیٹا چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاس واٹس ایپ کالیں، یہ وہ ہو رہا ہے۔ لیکن چھوٹے شہروں میں جہاں پہ یہ فون والی سہولت نہیں تھی، وہاں پہ جو لوگ تھے وہ 6 بجے اپنی وکٹری کا، اپنی فتح کا جشن منانے کا جلوس لے کے شہر میں نکل چکے تھے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، 5 بجے پولنگ بند ہوئی، 5:15 بجے گلی میں سے ایک بندہ گزرتا ہے، پی ٹی آئی جیت گئی، پی ٹی آئی جیت گئی۔ ماما 5 بجے تے پولنگ بند ہوئی ہے تو 5:15 بجے پی ٹی آئی جیت گئی۔ وہ پورے محلے میں آواز لگاتا ہوا، گلی میں آواز لگاتا ہوا جا رہا ہے، نشئی نارملی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے اس کو ادائیگی ہونی ہے جب اس نے ادھر سے چلنا ہے اور 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک کے آخر تک پہنچنا ہے شہر کے اندر، تو وہاں پہ اسے کوئی ریسیو کرنے والا بھی موجود ہے اور پوڑی دینے والا بھی موجود ہے، وہ ببلیاں مارتا جا رہا ہے، پی ٹی آئی جیت گئی یار 5:15 بجے۔ اچھا، ان میں سے 1-2 بندوں کو ہمارے جاننے والوں نے روک کے پوچھا کہ کیویں جیت گئی؟ انہوں نے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ। انہیں کہا ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ پہ گئے, ان کا تو پولنگ کے بعد جو کیمپ لگتا ہے وہ بھی نہیں تھا, تمہیں کیسے پتا چلا ووٹ پہ گئے؟ وہ بس پہ گئے نے, ووٹ پہ گئے نے, پی ٹی آئی جیت گئی. اچھا یہ تھا لوکل لیول کے اوپر. نیشنل لیول کے اوپر جو تھے وہ حامد میر صاحب کو 7 بجے پتا چل جاتا ہے کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ زرتاجو جیت گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی جس کے نتیجے کے اندر ان انتخابات کا نتیجہ مشکوک بنایا گیا. اب یہاں سے 2 پہلو نکلتے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا عمران احمد خان نیازی صاحب کی محبت میں کیا گیا اور ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا گیا. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس وقت پٹواری یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحافی جو ہیں یہ اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اور دوسرا پہلو اس کا یہ نکلتا ہے کہ جن کے ساتھ پٹواریوں کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے ذرا اس طرح کار دینا. ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا آئی ایس پی آر ہے, چلیں آئی ایس پی آر تو میڈیا ہینڈلنگ نہیں کرتا, میڈیا ہینڈلنگ تو نمبر 1 کے اندر بیٹھا ہوا ایک سیل کرتا ہے. چلیں کیا اس سیل سے ایک فون نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اور آپ کا خیال ہے کہ اس سیل کو, اس فون کو انٹرٹین نہ کیا جاتا؟ بھائی اگر حامد میر صاحب کے اوپر, آج میرے بھائی ہیں, مجھے بہت عزیز ہے, میری برادری ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحافی برادری بھی ہے تو ویسے بھی برادری ہے, لیکن حامد میر صاحب کو آفر کیا گیا اور حامد میر صاحب اس بات کے راوی ہیں. انہوں نے تقاریر میں کہا, مضامین میں لکھا کہ کن کے کہنے کے اوپر ان کو آفر کیا گیا ہے. اگر وہ حامد میر جیسا اپنا سپر سٹار اینکر آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اگر فون چلا جائے کہ اے کی پونکن ڈے ہو, اے کی بکواس کرن ڈے ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ بند نہ کرتے. اچھا اس چیز کو, اس بکواسیات کو یا اس پروپیگنڈے کو یا اس ون سائیڈڈ نریٹو کو ایک اور چیز بھی روک سکتی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, جبکہ اس کے آفس میں تمام میڈیا چینلز کے رپورٹر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے ترجمان کو کہتا کہ ان کو کہو اپنے چینلوں کو شٹ اپ کال دیں. الیکشن کمیشن نے سکرین پہ آتے ہوئے کم از کم, میں صدقے جاؤں, رات کے 3 بجا دیے, 3 بجے تک وہ دستیاب ہی نہیں ہوئے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ بائی ڈیزائن ہو رہا تھا اور گراس روٹ لیول سے نیشنل لیول تک کیا جا رہا تھا, اور اس کو روکنے کی کوئی جستجو نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ بات طے ہو گئی نا. ورنہ میرا مطلب ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میرے بھائی اب بریگیڈیئر ہو گئے. بریگیڈیئر شفیق ہی کافی نا, کرنل شفیق ہی, کرنل کافی ہوتا. ایسے کئی میڈیا چینل بیٹھے ہوئے سن, سر جی میں نے معاف کر دینا, میں غلطی نال منہ تو نکل گیا ہے, نظر انداز کر دینا, میں شغل جہاں لا رہا ہوں. ایسے تو کئی بڑے افسران بیٹھے ہوئے سن, تو ان کی موجودگی کے اندر یہ چیز جاری ہے اور جاری رہنے دی گئی. اس کو ٹوکا نہیں گیا بلکہ ڈینائی بھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیے بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی لمبے پیرائے میں ہے, اس کے اوپر میں الگ ولاگ کروں گا کہ کیوں نہیں کیا گیا. لیکن آپ کو تو ذرا اس موضوع کے اوپر اپنا دماغ دوڑانا چاہیے نا کہ جو گراس روٹ لیول سے, گراس روٹ لیول پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے گلی محلوں کے اندر, چھوٹے بڑے شہروں کے اندر, چونکہ اس کا کوئی نہ کوئی سرا ہمارے ہاتھ آ رہا ہے اور ہم جو ہے نا وہ ایسے کر کے تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. سرا لب گیا, اب ایسے ایسے کر کے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے تو جو ہمارا مینٹل سفر ہوگا, دماغی سفر ہوگا, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں ہمارے ہمراہ رہیں. ایک ولاگ کے اندر میں نے عرض کیا کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑے, کیونکہ انہوں نے اس کے حوالے سے ارینجمنٹ کیے تھے ادائیگیوں کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ یہ شام 7 بجے فتح کا جشن منا بیٹھے تھے اور حامد میر کہتا ہے میں نے رزلٹ کا بھی پتہ لگ گیا سی اے کیوں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ ساری ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی. یہ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کیوں تھی, اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں.
اگلے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔